مگر یہ بیل کسی طرح منڈے چڑھتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ البتہ اتنا وہ جانتی تھی کہ کوشش کرنے والے ہی حصول کی لذت چکھتے ہیں، جبکہ ہاتھ پہاڑ دڑے بیٹھنے والے بس مقدر کو کوستے رہتے ہیں۔ دلاور شیر سے جان چھڑوانے کے لیے اگر وہ ہاتھ پیر نہ ہلاتی تو کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پاتی۔ اب کبیر دادا کے معاملے میں بھی وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ناشتہ کر کے وہ کافی دیر وہی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ ملازمہ برتن سمیٹنے پہنچ گئی۔ تناوش کے دماغ سے اب تک اس کی طرح باتیں محوی نہیں ہوئی تھی۔ حالہ بات سنو۔ وہ یوں ہی برتن اٹھا کر باورچی خانے کی طرف مڑی۔ تناوش بول پڑی، جی بی بی، وہ رکی، میں آج کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو تنبیہ کر رہی ہوں کہ اس کے بعد اگر مجھے موقع دیا یا کوئی ایسی ویسی بات کی تو نوکری سے فارغ کروا دوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کر بھی کیا سکتی ہیں؟ اگر ایک غریب کی روزی پر لات مار کر آپ کو خوشی ملتی ہے تو آج ہی فارغ کروا دے بی بی جی۔ غریب کو بولنے کی تمیز بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ مزید برہم ہونے لگی۔ چلیے کچھ دن رہ گئی تو آپ سے تمیز بھی سیکھ لوں گی۔ عام سے لہجے میں اس پر چوٹ کرتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دماغ کی سوئی بس اسی بات پر اٹکی تھی کہ وہاں تناوش کا قیام 1-2 دن سے زیادہ نہیں ہونا تھا۔ کبھی کبھی تو خود تناوش کو بھی یہی لگنے لگتا کہ وہ بس 1-2 دن کے مہمان ہیں، مگر پھر اس کے اندر ایک انجانہ حوصلہ بیدار ہوتا جو اسے یقین دلاتا کہ کبیر دادا اسے کسی صورت بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بڑی اسکرین کی LED کو آن کر کے وہ دھیمی آواز میں خبریں سننے لگی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، کیونکہ کبیر دادا نے 10 بجے سے پہلے جگانے سے منع کیا تھا، اور اس سے پہلے اسے جگانے کی ہمت تناوش کو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ 10 بجے سے ملازمہ خوابگاہ کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ اس نے پلیٹ میں شیشے کا گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ حالہ کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کے قریب رکتے ہوئے وہ مستبصر ہوئی، صاحب کو جگانا تھا۔ گلاس میں کیا ہے، لیموں نچوڑے ہوئے ہیں، یہ کھٹا پانی انہیں جگانے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا آپ ناشتہ تیار کریں، میں انہیں جگا دیتی ہوں۔ ملازمہ بغیر اصرار کیے بغیر لیموں پانی کا گلاس اس کے حوالے کرتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ وہ خوابگاہ میں گھس گئی۔ کبیر دادا کے باری سانس اس کی گہری نیند میں ہونے کا اعلان کرے تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ چند لمحے اس کے چہرے کو گھورتی رہی۔ ملگجی روشنی میں اس کا پررعب چہرہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ کاش آپ پر میری ملکیت متعین ہو جائے۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک تمنا جاگی۔ اس کا ہاتھ کبیر دادا کے سر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے گلے بال میں ملائم انگلیاں کنگھی کی طرح پھیلنے لگی۔ اس کے باری سانس مدھم پڑنے لگے تھے، اور پھر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ چند لمحے حالی لفظوں سے تناوش کو گھورنے کے بعد اس کی نظروں کا زاویہ چھت کی طرف مڑ گیا۔ بالوں سے ہاتھ نکال کر تناوش نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما اور چاہت سے بولی، اٹھ جائیے، 10 بج چکے ہیں۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تناوش نے فوراً لیموں پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ ایک ہی سانس میں کھٹا پانی معدے میں انڈیل کا غصہ کھانے کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش ڈریسنگ روم میں گھس کر اس کے لیے لباس نکالنے لگی۔ گہرے نیلے رنگ کا سوٹ الماری سے نکال کر اس نے ہینگر میں لٹکایا اور ناشتہ لینے چل دی۔ ملازمہ ناشتہ تیار کرتی، وہ خاموشی سے اسے ناشتہ تیار کرتے دیکھتی رہی۔ اس نے یوں ہی ناشتہ تیار کر کے ٹرالی میں ڈالا۔ وہ بول پڑی، آپ رہنے دیں، حالہ میں لے جاتی ہوں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، آپ پہلی لڑکی ہیں جو صاحب جی کے کاموں میں اتنی دلچسپی لے رہی ہیں۔ میری مانیے یہ کوششیں چھوڑ دیں۔ کبیر علی خان جیسے آدمی کسی ایک کے ہو کر نہیں رہ سکتے۔ آج آپ ہیں، کل دوسری ہوگی اور پرسوں تیسری، حالہ انشاءاللہ کل بھی میں ہی ہوں گی اور پرسوں بھی کوئی دوسری تیسری آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ٹرالی دھکیلتے ہوئے باورچی خانے سے باہر نکل آئی۔ خوابگاہ میں داخل ہو کر اس نے میز پر ناشتہ لگایا اور کھڑکی کے پردے ہٹا کر ملگجے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ کبیر دادا ڈریسنگ روم سے کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ اسی جانب بڑھ گئی۔ اسے سلیپنگ سوٹ سنبھالتے دیکھا۔ وہ بولا، ویسے اس کام کے لیے ملازمہ موجود ہے معلوم ہے، لیکن شاید آپ نہیں جانتے کہ ملازمہ کے رحم و کرم پر وہ مرد ہوتے ہیں جو کنوارے ہوں یا جن کی بیویاں پوہر ہوں۔ چند دن کو بیوی سے کیا کام لینا۔ بالوں میں کنگھی پھیرتے ہوئے اس نے منہ بنایا، جب تک نعمت میسر ہو اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے۔ صوفے جانب بڑھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، یہ غلط فہمی میں کب کی
اپنے دماغ سے نکال چکا ہے کہ بیوی نعمت ہو سکتی ہے۔ اس کے بیٹھنے تک وہ بھی اس کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ وہ سیب اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگا۔ اس کے ساتھ بیٹھے تناوش پلیٹ سے انڈا اٹھا کر چھلکا اتارنے لگی۔ یہ کام میں اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ بے نیازی سے بولی، اچھی بات ہے، لیکن جب تک میں موجود ہوں آپ کو یہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تمہاری ہر بات مجھے تھپڑ مارنے پر اکساتی، مگر یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہ 2-3 دن کے مہمان ہو، شاید یہ قیام اتنا بھی مختصر نہ ہو۔ صاف انڈا پلیٹ میں رکھ کر اس نے دوسرا انڈا اٹھا لیا۔ تمہاری عادتیں دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا پڑا تھا۔ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے اس کے بازو سے چمٹ کے آپ کی خدمت کرنا بری عادت ہے۔ پھر وہی رومانس، کبیر دادا نے بیزاری بڑے لہجے میں کہا، مگر اس نے تناوش کو دور نہیں کیا تھا۔ کمرے کے اندر تو آپ اجازت دے چکے ہیں نا؟ کب؟ جوس کا گلاس خالی کر کے رکھتے اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ رات کو جب آپ مجھے محافظوں کے سامنے ایسا کرنے سے منع کر رہے تھے، اس وقت میں نے کمرے کی بابت دریافت کیا تھا، اور آپ خاموش رہے، اور خاموش ہونے کا ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم کچھ دن اور یہاں رہی تو میرے پاگل ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ یہ نہ ہو مجھے بیچ کر دیوانے ہو جائیں۔ ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ صرف تم نہیں، ہر خوبصورت لڑکی یہی سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر مرد نہیں رہ پائے گا۔ واپس کس وقت لوٹو گے؟ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ اس بارے جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ کبیر دادا دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ جلدی سے بولی، 1 منٹ رکیے۔ اب کیا ہے؟ قدم روکتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑا۔ اس کے قریب رک کر تناوش نے زیر لب کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونکا۔ اب جائیے، تمہاری یہ حرکتیں مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتی ہیں، بیزاری سے کہتے ہوئے وہ خوابگاہ سے نکل گیا۔ محافظوں نے گاڑیاں قطار میں لگائی ہوئی تھی۔ ایک محافظ نے اسے آتے دیکھ اپنی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ کار میں بیٹھے ہوئے اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا، محبت کے دعوے دار نے خوابگاہ سے رخصت کر دیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی نظریں بے احتیاط اندرونی عمارت کے دروازے کی طرف اٹھ گئی تھی۔ تناوش دروازے سے باہر نکل کر اسی کو ہی دیکھ رہی تھی، بے وقوف خود کلامی کے انداز میں کہتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے ایک بار پھر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی اس کی طرف متوجہ تھی۔ کبیر دادا کے رخصت ہوتے ہی تناوش گھر جانے کے لیے ڈرائیور کو دیکھنے لگی۔ گیراج میں سے وہی سفید کار کھڑی نظر آئی تھی جس میں 2 دن پہلے وہ گھر تک گئی تھی۔ الہی بخش نامی ڈرائیور سے گھر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے ملازمہ کو آواز دی، راحت حالہ، بات سنیے۔ جی بی بی وہ برجی خانے سے برآمد ہوئی۔ الہی بخش کو کہو گاڑی لگائے، میں نے گھر تک جانا ہے۔ بیزاری بڑے انداز میں سہلاتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ اس کا ارادہ گھر سے اپنے کپڑے وغیرہ لانے کا تھا۔ گو وہ کبیر کو بھی کہہ کر نئے کپڑے منگوا سکتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس بات پر وہ بیزاری کا اظہار بھی نہ کرتا، مگر جاننے کہ وہ اسے اپنی کسی بھی ضرورت کے متعلق نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ملازمہ نے اسے گاڑی لگنے کی اطلاع دی اور وہ اٹھ کر باہر کی طرف چل دی۔ تیاری تو کوئی کرنا نہیں تھی کہ اس کے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر ادیر عمر ڈرائیور نے کار کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ پچھلی مرتبہ کے برخلاف اس دفعہ اس کے دل میں کار میں بیٹھتے ہوئے کوئی جھجک موجود نہیں تھی۔ گھر کے سامنے اترتے اس نے ڈرائیور کو 3 گھنٹے بعد آنے کا کہا اور گھر میں گھس گئی۔ ماں اسے گھر پر ہی ملی تھی۔ اسے دیکھتے بشریٰ خاتون خوشی سے کھل اٹھی۔ ارے میری شہزادی آئی ہے۔ ماں نے بھاگ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ اسے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بڑے عرصے بعد ماں کو مل رہی ہو۔ کبیر بیٹا نہیں آیا؟ ماں اس کی پیشانی چوم کر اسے ساتھ لیے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس اتنا وقت کہاں ماں جی؟ اچھا، رات کو کیا ہوا تھا جب تم ملازموں کے ساتھ چلی گئی تھی تو خود یہاں دلہن لینے پہنچ گیا؟ ہاں ماں، وہ اصل میں بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تناوش جان بوجھ کر اصل بات گول کر گئی۔ بیٹی سچ سچ بتاؤ، خوش تو ہو نا؟ آپ سنائیے، رات کیسی گزری؟ اس نے ماں کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ رات تو اچھی گزری، مگر میں نے کچھ پوچھا ہے امی جان؟ شادیوں اور معاہدوں میں فرق ہوتا ہے۔ کبیر علی خان کا احسان ہے کہ انہوں نے نکاح پر واقعہ میں عزت رکھ لی۔ بشریٰ فلسفیانہ لہجے میں بولی، تو کیا ضرورت ہے آسمان سے گرتے وقت کھجور میں اٹکنے کی؟ تناوش تلخی سے بولی، جب سینے میں نفرت کی آگ جل رہی تو وہ کچھ بہتر سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ پچھتا رہی ہو؟ بشریٰ نے دکھی دل سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، بس ڈرتی اس بات سے ہوں کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دے۔
باولی تو نہیں ہوئی؟ بشرا نے حیرانی بڑے لہجے میں پوچھا۔ ایک گنڈے کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اس سے بہتر تھا اسی دلاور شیخ سے شادی کر لی، تمہارا بھائی تو نہ جاتا۔ ماں جی، میں اس قابل نفرت شخص کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارتی؟ اور یہ کیسا ہے؟ بظاہر تو ہے ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، بیوقوف، حرام کی دولت کی چکاچوند بس عارضی خوشی فراہم کرتی ہے۔ تناوش نے منہ بنایا، اگر مجھے اس کی دولت سے کچھ لینا دینا ہوتا تو گھر سے اپنے پرانے کپڑے سمیٹنے نہ پہنچ جاتی، پھر کیا بات ہے؟ ماں جی، آپ نے ابو جان سے پسند کی شادی کی تھی نا؟ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ہاں بیٹی، مگر وہ بے وفا ہمیشہ ساتھ رہنے کا عہد نہ نبھا سکا۔ بشرا اپنے محبوب شوہر کی یاد میں کھو گئی تھی۔ ابو جان آپ کو کیوں اتنے پیارے تھے ماں جی؟ بشرا اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے شفقت سے بولی، کسی کا پیارا لگنا اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے پگلی۔ تناوش نے منحوس لہجے میں پوچھا، مطلب آپ جانتی ہیں کہ کسی کو چاہنا بے اختیاری فعل ہے؟ ہاں جانتی ہوں، مگر برابری اور مسابقت بھی کوئی حیثیت رکھتی ہے چندہ۔ کبیر علی خان بہت بڑی شخصیت، ہم نہایت حقیر، ہم کبھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم اس کے نزدیک ایک کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہو، اور جب کھلونے سے دل بڑھ جایا کرتا ہے تو اسے توڑ دیا جاتا ہے یا کسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ عزم سے بولی، فکر نہ کرے ماں جی، اگر میں اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی تو اسے اپنی حیثیت تک لے آؤں گی۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ طلاق لے کر دوبارہ اپنا گھر بسا لو۔ اگر لوگوں کی باتوں سے ڈرتی ہو تو ہم یہ گھر بیچ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ اب تو یوں بھی اس موذی دلاور شیخ سے جان چھوٹ گئی ہے۔ ماں جی، شریف لڑکیاں طلاق کا مطالبہ نہیں کیا کرتی۔ بشرا ہنسی، ٹھیک ہے جی، شریف لڑکی نہ کرے مطالبہ، بدمعاش لڑکا خود ہی طلاق دے دے گا۔ بد دعائیں تو نہ دے ماں جی۔ اچھا کچھ نہیں کہتی میری گڑیا، یہ بتاؤ کھانا کھاؤ گی کہ نہیں؟ میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے کچھ بھی نہیں بنا۔ اگر تمہارا دل کر رہا ہے تو کچھ اچھا بنا لیتی ہوں۔ ہاں بالکل کھاؤں گی، کوئی اچھی سی سبزی بنا لی، اتنی دیر میں میں اپنا سامان سمیٹ لوں۔ ماں جی، وہ پرانا موبائل فون کدھر ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بشرا نے باورچی خانے سے آواز دی، ساتھ لے کر جاؤں گی تو اپنے والا لے جاؤ۔ نہیں، وہ آپ کے کام آئے گا، میرا خیال ہے وہ میرے والے ٹرنک میں پڑا ہوگا۔ اس کا پرانا موبائل فون کچھ زیادہ ہی پرانا تھا، مگر ماں سے رابطہ کرنے کے لیے اس نے ساتھ لے جانا مناسب سمجھا تھا۔ کبیر دادا کو اپنی کسی بھی ضرورت کے متعلق نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ماں کے کھانا بنانے سے پہلے وہ اپنا مختصر سا سامان لپیٹ چکی تھی۔ اس کا کتابوں والا بیگ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ سامان اس میں سما سکتا، مجبوراً اسے شاپروں ہی میں تمام سامان ڈالنا پڑا۔ اپنی کتابیں بھی اس نے ساتھ رکھ لی تھی۔ امتحانات قریب تھے، داخلے جا چکے تھے۔ کبیر دادا سے بات کر کے وہ 12ویں کا امتحان تو دے ہی سکتی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ ماں کے پاس باورچی خانے میں گھس کر اس کا ہاتھ پٹانے لگی۔ کھانا کھا کر وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ڈرائیور کو دیا ہوا وقت بھی پورا ہو گیا تھا۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد گھر کے باہر ہارن کی آواز سنائی دی۔ ماں سے الوداعی پیار لے کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیور اسے گھر سے برآمد ہوتے دیکھ کر کار سے نکلا اور جلدی سے عقبی دروازہ کھول دیا۔ خفیہ اڈے پر پہنچنے سے پہلے اسے شہاب شاہ قصوری کی کال آ گئی تھی۔ وہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ کبیر دادا نے اڈے میں گھسنے کی وجہ شہاب شاہ سے ملنا ضروری خیال کیا۔ اس کے حکم پر ڈرائیور نے کار شہاب شاہ کی کوٹھی کی طرف موڑ دی۔ وہاں وہ اکیلا نہیں تھا۔ اخلاق حسین شاہ، سپرنٹنڈنٹ پولیس ضمیر حسین، نوشاد خان افریدی، بابر حیات اور نقیب اللہ جان وہاں موجود تھے۔ تمام جرم کی دنیا کے بڑے بڑے نام تھے۔ دیکھا جاتا تو کراچی کے اصل مالک یہی تھے۔ انہوں نے اپنے کام کرنے کے علاقے بانٹے ہوئے تھے۔ ہر ایک اپنے علاقے میں خود مختار تھا۔ بتہ خوری، منشیات فروشی، اسلحے کی سمگلنگ، اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، شراب خانے، جوئے کے اڈے، جسم فروشی کے اڈے وغیرہ چلانا اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جرائم کی دلدل میں وہ گردن تک دھنسے ہوئے تھے۔ ثواب و گناہ ان کی نظر میں فرضی اور خیالی باتیں تھیں۔ وہ اللہ پاک کی ذات پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں، اس بارے انہوں نے کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا۔
وہ تمام ڈرائنگ روم کے بجائے ملاقات کے کمرے میں ایک لمبی میز کے گرد بیٹھے تھے۔ صدارت کی کرسی پر شہاب شاہ قصوری بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب پہلی کرسی کبیر دادا کے لیے خالی پڑی تھی۔ کبیر دادا کے بغل میں ایس پی بیٹھا تھا، جب اس کے سامنے نوشاد خان افریدی، اس کے بغل میں اخلاق حسین شاہ براجمان تھا۔ کچھ کرسیاں خالی پڑی تھیں، یقیناً وہاں تمام لوگ حاضر نہیں تھے۔ شاید کوئی خاص مسئلہ ہے جو اتنے معززین جمع ہیں۔ کبیر دادا نے اندر داخل ہوتے ہی مزاحیہ انداز میں کہا، اپنے نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر سوائے شہاب کے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ابھری تھی۔ ان کے سامنے دڑے خالی گلاس اس بات کو ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بیٹھک کافی دیر سے جاری تھی۔ ایک کونے میں لگی میز پر مختلف رنگوں کی بوتلیں موجود تھیں، جن میں سنہری، کالے، ارغوانی اور سرخ رنگ کی بوتلیں دری تھی۔ جس کسی کو حاجت ہوتی وہ خود ہی اٹھ کر اپنا گلاس بھر لیتا، تو تمام کو خاموشی پر رضامند پا کر وہ شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب نے پوچھا، آپ نہیں جانتے؟ کبیر دادا بیزاری سے بولا، بلایا ہے تو بات کرنا آپ کا بنتا ہے۔ 2 ٹکے کی چھوکری کے لیے ایک معزز شخص کی توہین کی گئی ہے۔ اس کے سامنے بیٹھے نوشاد خان افریدی نے غصہ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے غصے کی تیز لہر نے کبیر دادا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ نوشاد افریدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ تیکھے لہجے میں بولا، سنا ہے تم نے 2 ٹکے کی 2 عورتوں کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی معزز پکڑ کر لے جائے تو یقیناً خیر سگالی کے طور پر تم دوسری بھی اس کے پاس بھجوا دو گے۔ کبیر دادا منہ سنبھال کر بات کو نوشاد افریدی غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، وہ میری بیویاں ہیں۔ کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، تو میں نے کھوتی پال کی ہے؟ وہ ایک ڈھکیل ہے، بازاری عورت۔ دلاور شاہ پچھلے 2 سال سے اسے استعمال کر تو سنا ہے۔ گزشتہ رات ہاور شاہ بھی مرنے سے پہلے اس سے بہرہ مند ہو چکا تھا۔ نوشاد کا لہجہ خاصا استہزائیہ تھا۔ نغمہ بیگم 3 سال تک ماڈل ہی، اس دوران درجنوں باہر سے آنے والے سرکاری مہمانوں کو پیش ہوتی رہی۔ اب وہ تمہاری نیک پروین بیوی بن گئے ہیں۔ کبیر دادا نے اس کی دوسری بیوی کے خفیہ زندگی کے راز آشکار کیے۔ شہاب صاحب، ہم یہاں بے عزت ہونے کے لیے نہیں آئے۔ نوشاد افریدی شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا پلیز، شہاب خان کا لہجہ مفاہمت سے پر تھا، شہاب صاحب، نوشاد کی زبان کو بھی لگام دو، وہ میری منقوہ ہے، اس کے بارے اگر یہ بکواس کرے گا تو ایسا سننے کو ملے گا۔ کبیر دادا اب خود شہاب شاہ صاحب کے سامنے اعتراف کر چکے ہیں کہ اس لڑکی کو آپ چند دن کے لیے ہی گھر لے کر آئے ہیں، جبکہ کسی دوسرے کی بیوی کے متعلق بات کرتے وقت یہ سوچ لے کہ تمام نے مستقل بنیادوں پر شادی کی ہوئی ہے۔ اس مرتبہ ایس میں ضمیر حسین اس سے مخاطب ہوا تھا، ایس پی صاحب، میں اسے ایک دن اپنے پاس رکھوں، یہ ہمیشہ، یہ میرا ذاتی فعل ہے، اور کسی سرما کو میں یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری عزت پر ہاتھ ڈالے۔ حسین، اخلاق حسین کی خوش قسمتی کہ اس نے خود اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا، ورنہ یقیناً آج اس شکایت کے لیے یہاں اس کا جانشین بیٹھا ہوتا۔ کبیر دادا، ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ اخلاق حسین شاہ بڑک اٹھا تھا۔ کبیر دادا نے اطمینان بڑے انداز میں کہا، نہیں پہنی تو پہنا دوں گا، اور پہناؤں گا بھی، دھات کی تاکہ توڑ کر ہاتھوں سے نکالی نہ جا سکے۔ کبیر دادا اب چاہتے کہ ہم آپس کا معاہدہ توڑ دیں اور پھر جس کی جتنی طاقت ہے وہ اس کے ساتھ میدان میں آ جائے۔ نقیب اللہ جان نے بھی کبیر دادا ہی کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ کبیر دادا تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچی، وہاں بات بڑھانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ شہاب نے اسے نرم کرنا چاہا۔ کبیر دادا کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی آمد سے پہلے اخلاق حسین اپنے لیے میدان ہموار کر چکا تھا۔ بابر صاحب، آپ بھی کچھ بولیے تاکہ میں ایک ساتھ تمام کو جواب دے سکوں۔ کبیر دادا نے خاموش بیٹھے بابر حیات کی رائے بھی جاننا چاہی۔ بابر حیات کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے گویا ہوا، جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق تو آپ ہی غلطی نظر آ رہی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ایک دوسرے کی تکیل اور منظور نظر پر ہاتھ ڈالتے رہے، مگر اس کی وجہ سے کبھی کسی گینگ کے سربراہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ البتہ کسی کرندے وغیرہ کو مار کر بدلہ لینا عام سی بات ہے۔ ہم تمام تو علیحدہ ہوتے ہوئے بھی ایک ہیں، غصہ کرنا اور لڑنا جھگڑنا تو عام بات ہے، مگر ایسی صورت میں بھی ہم ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کبیر دادا نے طاہرانہ نگاہ تمام کے چہروں پر ڈالی اور کہنے لگا، تمام حضرات اخلاق حسین کے یک طرفہ گفتگو سن کر مجھے غلط گردان رہے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں سراسر اخلاق حسین غلطی پر ہے۔
کل میرا نکاح تھا اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لڑکی کو چھیڑنے والا دلاور شیخ کس قاد میں ہے، لیکن اس زمن میں نے نہ تو ہلاک حسین کو کچھ کہا نہ شہاب صاحب کو کوئی شکایت کی۔ البتہ دلاور شیخ سے حساب کتاب کرنا میری مجبوری تھی۔ رات ہی کو ہلاک حسین شکایت کرنے شہاب صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ اسی وقت میں نے اپنی صفائی پیش کر دی تھی۔ اسے یہ شکایت تھی کہ میں نے اس محلے میں اس کے آدمیوں کا داخلہ کیوں بند کر دیا۔ اب ان 15-20 گھرانوں پر تو اس کی سیاست یا غنڈہ گردی کا انحصار نہیں ہے نا۔ اس کا کہنا تھا کبیر دادا نے جو لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کے اعلان کیا ہے کہ اب اس محلے میں کوئی گنڈا نہیں آئے گا، تو وہ اعلان بس کہنے کی حد تک ہی رہے، جبکہ کبیر دادا کبھی زبان دے کر نہیں پھرا۔ یہ بات آپ تمام لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہاں سے جناب ہوا ہو کر چلے گئے اور مجھے بے عزت کرنے اور نیچا دکھانے کے لیے اپنے آدمی میری منکوہا کے گھر بھیج دیے، جو اسے دھوکے سے ہاور شیخ کی کوٹھی پر لے گئے۔ مجھے جب اپنی بیوی کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو میں سیدھے اس کے پاس پہنچا، اپنی منکوہا کے بارے میں استفسار کیا۔ محترم الٹا مجھ پر طنز و تشنا کے تیر چلانے لگے۔ مجبوراً میرا بھی ہاتھ اٹھ گیا اور اس کی خوش قسمتی کہ ہاور شیخ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، ورنہ اس پر میرا قرض باقی تھا۔ اب وہ قرض اسے سے کیسے وصول کرتا اس بارے کچھ کہنا فضول ہے کہ وہ بات گزر گئی ہے۔ باقی تمام کا یہ کہنا کہ وہ لڑکی میری رکھیل ہے اور اسے بیوی کے حقوق حاصل نہیں، تو یہ نہایت غلط بات ہے، کیونکہ جب میں نے نکاح پڑھا دیا ہے تو اس قسم کے تحمیلیں ثانوی رہ جاتے کہ اس نے میرے ساتھ ایک دن رہنا ہے یا ہمیشہ۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ یہی ختم کر دیا جائے تو بہتر رہے گا۔ ویسے ساری غلطی کبیر دادا کی بھی نہیں، اور اب اس بات کو ختم کیا جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے شاہ جی؟ بابر حیات نے میری طرف سے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میرے 2 اہم آدمی قتل ہوئے۔ وہ خود چل کر میرے پاس معافی مانگنے آئے گی۔ اب میں اسے 1 رات میں معافی دیتا ہوں یا 2 راتوں میں، اس کا تعین میں اسے ملنے کے بعد ہی کروں گا۔ ممکن ہے 1 رات کے لیے میں اسے نوشاد افریدی کے پاس بھی بھیج دوں۔ اگر کبیر دادا کو یہ منظور نہیں تو پھر تیار رہے وہ لڑکی جہاں بھی ہمارے حد چڑھی، ہم بدلہ لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سارے گروپوں کی ہمدردی پا کر ہلاک حسین کمینگی پر اترا تھا۔ ہلاک کی بات سن کر سوائے شہاب قصوری کے تمام کے چہرے پر مسکراہٹ گئی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ کبیر دادا کی محال پر صرف حالیہ مسئلے کی وجہ سے نہیں تھی، اور وہ کسی بھی طرح کبیر دادا کو نیچا دکھانے کے خواہاں تھے۔ کبیر دادا اطمینان سے بولا، ان اچھی شرائط کو نہ ماننے والا کوئی بیوقوف ہی ہو سکتا ہے۔ 2 راتوں کو اتنی زیادہ قیمت بھی نہیں کہ مجھے انکار کرنا پڑے، اور یقیناً پہلی رات جب وہ شاہ صاحب کے ساتھ ہوگی تو اس کی جگہ شاہ صاحب کی بڑی بیٹی فرحانہ میری تنہائی دور کرنے آئے گی، اور دوسری رات جب وہ نوشاد افریدی کے ساتھ ہوگی تو اس کی چھوٹی بیگم نغمہ میری بیوی کی جگہ سنبھالے گی۔ بکواس بند کر نوشاد افریدی غضبناک ہوتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، مگر یہ کھڑا ہونا اسے مہنگا پڑا۔ کبیر دادا اپنی نشست سے سپرنگ کی طرح اچھلا۔ 1 پاؤں درمیانی میز پر رکھتے ہوئے اس نے آگے کی طرف چھلانگ لگائی اور چوڑی میز کو عبور کرتا ہوا نوشاد افریدی پر جا پڑا۔ اسے گریباں سے تھامتے اس نے ایک لات ہلاک حسین کو برسید کر دی تھی۔ وہ کرسی سمیت فرش پر لمبا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ کبیر دادا نے ایک ہی ہاتھ سے نوشاد افریدی کو سر سے بلند کر کے اس کی پیٹھ دیوار سے لگا دی تھی۔ اب بتاؤ بکواس کون کر رہا ہے؟ کبیر دادا کا سرد لہجہ نوشاد افریدی کو دہلا گیا تھا۔ باقی تمام ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے تھے۔ ہوش میں آتے ہی وہ بے سہاتا نوشاد خان کو چھڑوانے کے لیے کبیر دادا کی طرف بڑھے۔ کبیر دادا یہ کیا بے وقوفیاں چھوڑے سے؟ شہاب اور بابر حیات بیک زبان بولے تھے۔ کبیر دادا کے ہاتھ کے دباؤ سے نوشاد افریدی کے گلے کی رگیں پھول گئی تھی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس نے خود کو چھڑوانے کے لیے حرکت کی کوشش کی، مگر کبیر دادا کی طاقت ور گرفت سے آزاد نہ ہو سکا۔ دونوں نے کبیر دادا کو دائیں بائیں سے پکڑ لیا تھا۔ کبیر دادا نے جھٹکا دے کر نوشاد افریدی کو قالین پر پھینکا اور دوبارہ اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ موبائل جیب سے نکال کر وہ کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ بابر حیات اور شہاب قصوری نے نوشاد کو کرسی پر بٹھا دیا۔ ہلاک حسین بھی کرسی کو سیدھا کر کے بیٹھ گیا تھا۔ دونوں کے چہرے غصے اور خجالت سے سرخ ہو گئے تھے۔ ایسا کرو، اپنے تمام آدمیوں کو بتا دو، آج رات 9 بجے کے بعد کوئی حدود بندی اور علاقہ نہیں رہے گا۔ وہ جہاں چاہے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے یا راہٹا اندازی کی کوشش کرے تو اڑا دینا۔ 1 لمحہ خاموش رہ کر اس نے مخالف کی
بات سنی اور پھر کہا، ہاں آج رات 9 بجے کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ اس کے رابطہ منقطع کرتے ہی شہاب قصوری تشویشناک لہجے میں بولا، یہ کیا مذاق کبیر دادا؟ مذاق یہ ہے یہاں وہ جو دونوں حبیث کریں 8 بجے تک اگر ہلاک حسین نے گھر آ کر میری بیوی سے معافی نہ مانگی تو پھر نتائج کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ یہ کہتے کبیر دادا ان کی بات سننے بغیر کرسی سے اٹھ کر لمبے ڈاگ بڑھتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ کبیر دادا کے باہر جاتے ہی ایس پی ضمیر نے ہنکارا بڑھا۔ بابر حیات نے کہا، اس کا ذمہ دار ہلاک حسین شاہ ہے۔ اس کی آمد سے پہلے یہی طے ہوا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے معافی مانگنے آئے گی۔ اب مجھے مطعون کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ بابر حیات نے تلخی سے کہا، کیونکہ یہ بات شہاب صاحب نے اسے کہنی تھی، اور بات لڑکی کے معافی مانگنے کی تھی، اس کے ساتھ رات گزارنے کی نہیں۔ اچھا اب آپس میں نہیں لڑ پڑنا؟ نقیب الہٰ نے انہیں بحث سے روکا، یہ اچھا نہیں ہوا، ہمیں کبیر دادا کو منانا پڑے گا۔ شہاب قصوری نے زبان کھولی، ہم ڈرتے نہیں اس سے، اور اکیلا اس کا گینگ تمام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نوشاد افریدی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ بابر حیات نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا، بیوقوفوں کی سی بات نہ کرو، وہ اکیلا نہیں، یہاں پر صرف 6 گینگز کے بڑے موجود ہیں، 5 نے آنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اگر ان 5 کو کبیر دادا اپنے ساتھ ملا لیتا تو یقیناً وہ بھاری پڑیں گے۔ خود کبیر دادا کا گینگ بھی سب سے بڑا ہے، ایس پی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسی لیے تو وہ انڈر گراؤنڈ حلقوں پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ موقع اسے ہم لوگ فراہم کر رہے ہیں۔ بابر حیات کی گفتگو سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کبیر دادا کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ نوشاد افریدی نے تلخی سے کہا، بابر صاحب آپ اسے کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہے ہیں۔ بابر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ شہاب قصوری نے بابر کی طرف تاری کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو کبیر دادا کا مقابلہ کر سکے۔ اس کا گینگ بھی سب سے بڑا ہے، اور میرا خیال ہے اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم اس پر شک کر سکیں، اور وہ سب کا بڑا بننا چاہتا ہے۔ ایس پی نے شہاب قصوری کی بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا، شمشیر دادا کے جانے کے بعد اس نے کچھ زیادہ ہی پرزے نکالنے شروع کر دیے، اور آپ اس کی طرفداری نہ کریں، وہ آپ ہی کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ شہاب قصوری صاف گوئی سے بولا، میں شمشیر دادا کی طرح کا بڑا نہیں، میں تو بس آپ تمام کو ایک جگہ اکٹھا کر کے صلح صفائی کرا دیتا ہوں، اس سے بڑھ کر غالباً میری کوئی حیثیت نہیں۔ باقی جہاں تک میری جگہ سنبھالنے کا تعلق ہے تو آج تک کبیر دادا نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، وہ شمشیر دادا کا شاگرد ہے، اور شمشیر دادا ہی نے یہ سربراہی میرے حوالے کی تھی۔ اگر شمشیر دادا کو چند روز کے لیے بلا لیں، نوشاد افریدی نے مشورہ چاہا۔ بابر حیات بولا، اسے بمبئی کی حوادث آ گئی ہے، یہ یہاں لوٹنا نہیں چاہے گا، تو پھر ان حالات سے کیسے نمٹا جائے؟ خاموش بیٹھے نقیب الہٰ نے زبان کھولی، میرا تو خیال ہے فی الحال ہلاک حسین کو مصالحت کی کوشش کرنا چاہیے، وہاں جھگڑا بڑھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم تمام نے مل کر کبیر دادا کے گینگ کا خاتمہ کر بھی دیا، تب تک وہ بھی ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا ہوگا۔ بابر حیات نے مشورہ دیا، بابر صاحب صحیح کہہ رہا ہے۔ نقیب اللہ جان نے بابر کی تائید میں سہا لیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ شہاب قصوری نے ایس پی سے مشورہ چاہا۔ ایس پی ضمیر گلا کھنگارتے ہوئے بولا، ویسے بھی ہم کسی قسم کے جھگڑے کی حال میں نہیں، اور وہ بے غیرت اس چھوکری کے پیچھے بولا ہوا ہے۔ شہاب نے نوشاد افریدی کی جانب دیکھا، فی الحال اس کا مطالبہ پورا کر دیتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ شمشیر دادا کو چند روز کے لیے بلوا لوں، جب تک میں کبیر دادا مزہ نہ چکھا لوں مجھے آرام نہیں آئے گا، خاص کر اس کے کھیل کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ جی اب سب کچھ آپ پر منحصر ہے۔ شہاب قصوری ہلاک حسین کی طرف متوجہ ہوا۔ ہلاک حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، گویا سب کا یہی فیصلہ ہے کہ میں اس 2 ٹکے کی چھوکری سے معافی مانگوں؟ فیصلہ نہیں، مشورہ۔ شہاب قصوری نے کہا، ایک ہی بات ہے۔ ہلاک حسین نے منہ بنایا، آپ اپنی بات کریں، اگر آپ کی نظر میں کوئی اور تجویز ہے تو بتائیے۔ شہاب قصوری نے گیند اس کے کورٹ میں پھینکی۔ اس کے علاوہ تو یہی حال رہ جاتا کہ اپنے گینگ کو تیاری کا حکم دے دیں، کل صبح تک فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ میں اس چھوکری کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہلاک حسین نے دانت پیسے۔ شہاب قصوری بولا، وہ بات کا مسئلہ ہے، یوں بھی یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ کبیر دادا سے بڑا گینگ بنا لیں گے، البتہ وہ اس لڑکی کو خود سے علیحدہ کر دے تب وہ دوسری بات ہے، اور اس وقت میرا خیال ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ فائدہ نقصان تو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اسے کوٹھے پر نہ بٹھا دیا تو ہلاک حسین نہ کہنا،
بابر حیات نے پوچھا۔ شاہ جی، مستقبل کے منصوبوں کو رہنے فی الحال موجودہ مسئلے کا حل بتائیے۔ میں معذرت کروں گا، اخلاق حسین نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد فیصلہ سنا۔ ایک دم تمام کے چہرے پرسکون ہو گئے تھے۔ شہاب قصوری نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، شکریہ شاہ جی، ہمیں آپ سے اسی دانشمندی اور ضرف کی توقع تھی۔ یہ بس پائی نہیں، عارضی طور پر جنگ کو ٹالنے کی کوشش ہے۔ نوشاد افریدی دانت پیستے ہوئے بولا، دیکھ لینا جلد ہی کبیر دادا کو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس چھوکری کو اگر بڑے مجمع میں بے لباس نہ کیا تو غنڈہ گردی چھوڑ دوں گا۔ باقی بھی اخلاق حسین کے فیصلے کو اپنے اپنے انداز میں سراہنے لگے۔